کہاوت مشہور ہے کہ ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کرتی ہے، مگر جہاں صورت یہ ہو کہ ہر مچھلی تالاب کو گندا کرنے پر تل جائے تو پھر اصلاح کی کوئی امید باقی نہیں رہتی۔ زیر سماعت کہانی ایک ایسے ہی خاندان کا احوال ہے جہاں چھوٹے بڑے سبھی جھوٹ، فریب، مکاری، مطلب پرستی اور بدعمالی کی لعنت پہ مبتلا تھے۔ دولت کی ہوس انہیں اندھا کر چکی تھی، رشتے ناتوں کی پہچان وہ کھو چکے تھے، جائز و ناجائز کی پرواہ کیے بغیر وہ ہر صورت میں اپنے مقاصد کی تکمیل چاہتے تھے۔ معاشرے کے سفاک جرح محی الدین نواب کی ایک زہریلی اور عبرت اثر تحریر گندے انڈے۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ وہ عالیشان محل نما کوٹھی 10,000 گز کے اونچے پلاٹ پر بنی ہوئی تھی۔ شہر کے کسی حصے سے بھی دیکھو اس کی جھلک دکھائی دیتی تھی۔ اس کوٹھی کے بڑے سے گیٹ پر بیگم رئیس احمد کے نام کی تختی لگی رہتی تھی۔ وہ تختی پیتل کی تھی لیکن ایسی پالش شدہ تھی کہ سورج کی روشنی میں سونے کی طرح چمکتی تھی۔ بعض قیافہ شناس کسی انسان کی پیشانی دیکھ کر اس کا چال چلن اور اس کی خوبیاں اور خامیاں بتا دیتے ہیں۔ عالیشان کوٹھی کی پیشانی پر لگی ہوئی نیم پلیٹ بھی سمجھنے والے کو سمجھا دیتی تھی کہ یہ لوگ باہر سے سونا اور اندر سے پیتل ہیں، اور وہاں مرد کے مقابلے میں عورت کو اولیت حاصل ہے۔ اس تختی پر رئیس احمد کا نام ہونا چاہیے تھا لیکن بیگم رئیس احمد کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس وسیع اور اس کوٹھی کے دائیں بائیں 2 خوبصورت بنگلے تعمیر کرائے گئے تھے۔ دائیں طرف کے بنگلے میں رئیس احمد کا بیٹا امیر احمد رہتا تھا اور بائیں طرف والے بنگلے میں اس کی 2 بیٹیاں شیلا اور سدرا رہا کرتی تھیں۔ وہ تینوں اپنے والدین سے الگ رہتے تھے مگر ان کے سائے میں بھی رہتے تھے۔ رئیس احمد اور بیگم رئیس احمد کی بڑی بیٹی کا نام شہلا تھا۔ شہلا بیگم رئیس کے پہلے شوہر کی بیٹی تھی۔ یہی کہا جاتا تھا کہ بیگم رئیس نے پہلے ایک شادی کی تھی۔ اس پہلی شادی کے نتیجے میں شہلا پیدا ہوئی۔ پھر پہلے شوہر کے انتقال کے بعد اس نے رئیس احمد سے شادی کی تھی۔ انہوں نے یہ باتیں اپنے تینوں بچوں کو بتا دی تھیں جبکہ یہ سچ نہیں تھا۔ سچ یہ تھا کہ بیگم رئیس نے پہلے کسی سے شادی نہیں کی تھی، عشق کیا تھا اور بڑا زوردار عشق کیا تھا۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ اربوں روپوں کا کاروبار ملک کے اندر و باہر تک پھیلا ہوا تھا۔ اس کے والدین اپنی حیثیت کے مطابق ایک داماد چاہتے تھے۔ بیگم بانو کی پسند کو اور اس کے عشق کو برداشت نہیں کر رہے تھے۔ انہوں نے اس عاشق سے پیچھا چھڑانے کے لیے اسے مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے لندن بھیج دیا تھا۔ 3 ماہ بعد پتہ چلا کہ لاڈلی بیٹی کا عاشق بہت پہلے سے لندن پہنچا ہوا تھا اور ان کے پیار کی دیوانگی ایک نیا گل کھلا رہی تھی، یعنی وہ ماں بننے والی تھی۔ اس کے بعد جلال الدین کا کاروبار یورپ کے کئی ممالک میں پھیلا ہوا تھا، اسی اعتبار سے اس کے ذرائع لامحدود تھے۔ وہ قانون کے مطابق بیٹی کو اس کے عاشق سے جدا نہیں کر سکتا تھا لیکن غیر قانونی طریقوں سے اس داماد بننے والے کو خاک میں ملا سکتا تھا۔ جلال الدین کا رعب و دبدبہ اس قدر تھا کہ اس کے لندن پہنچنے سے پہلے ہی بیگم نے اپنے عاشق کو وہاں سے بھگا دیا۔ جلال الدین نے کہا، میرے لاڈ پیار نے تمہیں سر پر چڑھا دیا ہے، تم نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ شادی سے پہلے ہی ماں بننے والی ہو۔ تم سمجھ رہی تھی کہ میں تمہیں سزا نہیں دوں گا؟ آپ مجھے کیا سزا دیں گے؟ کیا مجھے جان سے مار ڈالیں گے؟ میں نہیں رہوں گی تو آپ کے پاس کیا رہ جائے گا؟ یہ ساری دولت اور جائیداد اس دنیا میں کس کے لیے چھوڑ کر جائیں گے؟ پہلے اس ناجائز بچے کو ضائع کراؤ، پھر میں تم سے نمٹوں گا۔ میں اسے ضائع نہیں ہونے دوں گی، آپ مجھے مار ڈالیں، میں اپنے بچے کے ساتھ مر جاؤں گی۔ میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا، تم میری ایک ہی اولاد ہو اور اسے میری مجبوری سمجھ رہی ہو، لیکن میں مجبور ہونا نہیں جانتا۔ میں سانپ کو اس طرح مارتا ہوں کہ میری لاٹھی نہیں ٹوٹتی۔ وہ جہاں بھی چھپا ہوا ہے میں 48 گھنٹے کے اندر اس کی لاش تمہارے پاس پہنچا دوں گا، اور تم جانتی ہو
کہ تمہارے باپ نے کس طرح دوسروں کی لاشوں پر کھڑے ہو کر دولت اور شہرت کمائی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا باپ کتنا خطرناک ہے، جو کہہ دیتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ وہ اپنے محبوب کی سلامتی چاہتی تھی۔ اس نے کہا، نو ڈیڈ، آپ اسے نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اگر آپ اسے معاف کر دیں گے، اسے زندہ رہنے دیں گے، تو میں بچے کو ضائع کر دوں گی۔ صرف بچے کو ضائع نہیں کرنا ہے، بلکہ میری مرضی کے مطابق شادی بھی کرنا ہے۔ یہیں لندن میں تمہاری شادی ہوگی۔ میں اتنی جلدی شادی نہیں کروں گی۔ تمہارا تو باپ بھی کرے گا۔ اپنے باپ کو نادان سمجھتی ہو؟ اس انتظار میں ہو کہ میں جلدی مر جاؤں تو تم اس خبیث سے شادی کر سکو۔ میں سارے انتظامات کر کے آیا ہوں، ایک دولہا بھی ساتھ لایا ہوں۔ تم انکار کرو گی تو تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اتنا جانتا ہوں کہ تم محبت میں اپنی جان نہیں دو گی، بلکہ اپنے محبت کرنے والے کی سلامتی چاہو گی۔ وہ سلامتی چاہتی تھی اور باپ کی شرائط تسلیم کیے بغیر سلامتی ممکن نہیں تھی۔ اس نے تنہائی میں فون کے ذریعے اپنے محبوب سے کہا، تم ڈیڈی کو جانتے ہو؟ انہوں نے 48 گھنٹے کے اندر تمہیں مار ڈالنے کی دھمکی دی ہے۔ اگر میں بچے کو ضائع کر دوں گی اور ان کی مرضی کے مطابق کسی اور سے شادی کر لوں گی تو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ تو میری فکر نہ کرو، ہم جئیں گے ایک ساتھ اور مریں گے ایک ساتھ۔ فضول باتیں نہ کرو۔ میں تمہارے ساتھ نہیں مروں گی اور نہ ہی تمہاری موت چاہوں گی۔ تم زندہ رہو گے، ہماری محبت بھی زندہ رہے گی۔ ہم شادی نہیں کر سکتے، یہ ہماری مجبوری ہے، لیکن ہم چوری چھپے ملتے رہیں گے۔ تم شادی کر کے پرائی ہو جاؤ گی، پھر مجھے سہارا نہیں دو گی۔ بکواس مت کرو۔ تمہارے سوا کوئی دوسرا شوہر تو بن سکے گا، مگر محبوب نہیں بن سکے گا۔ تم کبھی بے سہارا نہیں رہو گے۔ میں تمہارے اکاؤنٹ میں کچھ اور رقم جمع کر دوں گی۔ وہ عاشق نامراد نہیں تھا، بامراد تھا، ایک رئیس زادہ تھا، اور یہ اس کی دیوانی تھی، اور اس دیوانگی میں اس کا بینک بیلنس بڑھاتی رہتی تھی۔ وہ فرما بردار عاشق تھا، اس کے اشاروں پر چلتے رہنے پر ہی وہ عمر بھر اس کا سہارا بن کر رہ سکتی تھی۔ اس نے باپ کی بات مان لی، بچے کو ضائع کرنے پر راضی ہو گئی، لیکن لیڈی ڈاکٹر نے کہا، اس قاطع حمل کا وقت گزر چکا ہے۔ اب اگر ابارشن ہوگا تو بچے کے ساتھ زچہ کی جان جانے کا بھی خطرہ ہے۔ جلال الدین بدنامی سے بچنے کے لیے بیٹی کی زندگی داؤ پر نہیں لگا سکتا تھا۔ اس نے جھنجھلا کر کہا، تم نے مجھے کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رکھا ہے۔ اب ایک بچے والی کے ساتھ کون شادی کرے گا؟ جہاں تمہارا رشتہ کرنا ہے، وہاں کس منہ سے کہوں گا کہ میری بیٹی شادی سے پہلے ماں بننے والی ہے؟ وہ سر جھکائے باپ کی ڈانٹ ٹپٹ سنتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ باپ غصے میں ساری دنیا کو آگ لگا سکتا ہے، لیکن اسے پھول کی چھڑی سے بھی نہیں مارے گا۔ اس نے دبی زبان میں کہا، ڈیڈی پلیز، حالات سے سمجھوتہ کر لیں۔ وہ بالکل گیا گزرا نہیں ہے، ہمارا ہی دور کا رشتہ دار ہے۔ پتہ نہیں کیوں آپ رشتہ داروں سے نفرت کرتے ہیں۔ پلیز اسے معاف کر دیں۔ میں اسے گولی مارنے کے بعد بھی معاف نہیں کروں گا۔ میں تم سے زیادہ جانتا ہوں کہ یہ سارے رشتہ دار کتنے لالچی اور خود غرض ہیں۔ ڈیڈی، ایک تو میں نے غلطی کی، دوسرے آپ ضد کر رہے ہیں۔ کیا ہم اس بچے کو دنیا والوں سے چھپا سکیں گے؟ کیا بدنامی سے بچ سکیں گے؟ جلال الدین نے کہا، مجھے ایسے مسائل سے نمٹنا آتا ہے۔ میں جسے چاندی کا جوتا ماروں گا، وہ سر جھکا کر میرا داماد بن جائے گا۔ میری نظروں میں ایک شخص ہے، میں ایک ہفتے کے اندر تمہاری شادی اس سے کراؤں گا۔ شادی میں دیر ہوگی تو اندھیر ہو جائے گا۔ وہ ناگواری سے بولی، آپ مجھے کس کے پلے باندھنا چاہتے ہیں؟ آخر وہ بھی تو لالچی ہوگا۔ وہ لالچی ہوگا، مگر اس میں دو خوبیاں ہوں گی۔ ایک تو یہ کہ وہ تمہارا فرما بردار رہے گا، دوسری خوبی یہ کہ وہ بزنس کے طور طریقوں سے اچھی طرح واقف ہے، میرے کاروبار کو پھلتا پھولتا رکھے گا۔ تمہیں ایک ایسے خامند کی ضرورت ہے جو میرے بعد تمہارے نام ہونے والے تمام کاروبار کو سنبھال سکے۔ اس نے اسی وقت فون کے ذریعے رئیس احمد سے رابطہ کیا اور پھر کہا، تم پہلی فلائٹ سے لندن آ جاؤ، میں فون پر دو ٹوک باتیں کر رہا ہوں، یہاں میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کراؤں گا۔
تمہیں اپنے تمام کاروبار کا سرپرست بناؤں گا۔ منظور ہو تو کوئی سوال کیے بغیر چلے آؤ۔ رئیس احمد دوسرے دن صبح کی فلائٹ سے لندن پہنچ گیا۔ بیگم نے اسے دیکھ کر منہ بنایا، جبکہ وہ صورت شکل قد و قامت کے لحاظ سے قابل قبول تھا۔ جلال الدین نے کہا، اپنے مزاج میں تبدیلی پیدا کرو، تمہیں اپنی تمام زندگی اب رئیس احمد کے ساتھ گزارنی ہے۔ رئیس احمد نے کہا، آپ کی صاحبزادی مجھ سے خوش نہیں ہے، لیکن شادی کے بعد انسیت پیدا ہو جاتی ہے۔ جلال الدین نے کہا، تمہیں میری بیٹی کا دل جیتنا ہے، لیکن بالکل ہی غلام بن کر نہیں رہنا ہے۔ تم میری بیٹی کی تمام جائز باتوں پر سر جھکایا کرو گے اور ناجائز باتوں کو کبھی تسلیم نہیں کرو گے۔ میں ایسی چند اہم باتیں اپنی وصیت میں لکھوں گا۔ وہ پریشان ہو کر بولی، آپ وصیت میں کیا لکھنا چاہتے ہیں؟ یہی کہ شادی کے بعد تمہاری آزادی اور خود مختاری محدود رہے گی۔ تم شوہر کو ناجائز دباؤ میں نہیں رکھو گی اور شوہر تمہارے جائز مطالبات تسلیم کرتا رہے گا۔ وہ بولا، میں آپ کی صاحبزادی کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ جلال الدین نے کہا، شادی کے بعد تم کبھی رئیس احمد سے طلاق نہیں لوگی، کبھی حالات سے مجبور ہو کر طلاق لوگی تو اپنے اس محبوب سے کبھی شادی نہیں کرو گی۔ وصیت کے خلاف ایسا کرو گی تو میری تمام دولت اور جائیداد سے محروم کرتی جاؤ گی۔ تمہیں صرف ماہانہ اخراجات کے لیے مخصوص رقم ملتی رہے گی۔ وہ خبیث آئندہ تمہاری زندگی میں کسی بھی چور دروازے سے نہیں آ سکے گا۔ ڈیڈی، یا آپ مجھ پر ظلم کر رہے ہیں؟ جب تم میری دولت و جائیداد سے محروم ہو جاؤ گی اور محتاجی کی زندگی گزارو گی، تب میں یقین سے کہتا ہوں کہ وہ خبیث تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ تب تمہیں میری نصیحتیں اور محبتیں یاد آئیں گی۔ رئیس احمد نے پوچھا، اگر یہ کبھی مجھ سے طلاق لیں گی تو اس وقت میری پوزیشن کیا ہوگی؟ طلاق کے بعد سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ جب میری بیٹی سے رشتہ نہیں رہے گا تو میرے کاروبار سے بھی نہیں رہے گا۔ ابھی تم جس مقام پر ہو اسی مقام پر واپس آ جاؤ گے۔ میں اپنی وصیت میں توازن قائم رکھوں گا۔ فائدہ پہنچے گا تو تم دونوں کو، نقصان پہنچے گا تو تم دونوں کو۔ میری وصیت ایسی ہوگی کہ تم دونوں ایک دوسرے کو چھوڑ نہیں سکو گے، اچھے میاں بیوی کی طرح زندگی گزارتے رہو گے۔ میری طرف سے آپ کو اور آپ کی صاحبزادی کو کبھی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ مجھے آپ کی تمام شرائط منظور ہیں۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ تم میری بیٹی سے شادی کرنے کے بعد پھر کبھی دوسری شادی نہیں کرو گے، میری بیٹی پر سو کر نہیں لاؤ گے۔ تمام معاملات طے ہو گئے۔ بیگم اور رئیس احمد کی کورٹ میرج ہو گئی۔ تمام رشتہ داروں میں اور کاروباری حلقوں میں فون اور فیکس کے ذریعے یہ کہا گیا کہ بیگم نے اپنی پسند سے اچانک شادی کی ہے، اس لیے شادی کے وقت کسی کو مدعو نہیں کیا گیا۔ وہ ہنی مون منانے کے بعد پاکستان واپس آئیں گے تو تمام عزیز و اقارب اور دوست و احباب کو شاندار پارٹی دی جائے گی۔ جلال الدین بیٹی اور داماد کو لندن میں چھوڑ کر پاکستان چلا گیا۔ بیگم صرف اپنے پیار کی دیوانی تھی، اس لیے رئیس احمد سے مخالفانہ رویہ اختیار کرتی رہی۔ اس نے کہا، تم ساری زندگی میری مخالفت کرتی رہو، ضدی اور خودسر بیوی بن کر رہنا چاہو گی، تب بھی میں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ آج نہیں تو کل تمہیں میرے بیڈ روم میں آنا ہی ہوگا۔ میں 10 ماہ تک انتظار کروں گا۔ 2 ماہ کا حمل تھا اور 7 ماہ بعد زچگی ہونے والی تھی۔ اس نے کہا کہ تم زچگی کے 3 ماہ بعد تک میرے پاس نہیں آؤ گی تو مجبوراً مجھے تمہارے باپ کی حمایت حاصل کرنی ہوگی، وہی تمہیں لگام دے سکیں گے۔ ویسے 10 ماہ کا عرصہ بہت ہوتا ہے، تمہیں خود ہی عقل آ جائے گی، اس لیے حیا کا تقاضا ہے ایسی بات باپ تک نہ پہنچنے دو۔ وہ 2 ماہ کے بعد لندن سے واپس آ گئے۔ جلال الدین نے اپنی بیٹی کی شادی کے سلسلے میں بہت شاندار پارٹی دی۔ اس پارٹی میں یہ ظاہر کیا گیا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ جس بچے کی پیدائش سے وہ باپ بیٹی بدنام ہونے والے تھے، اسی بچے سے انہیں نیک نامی ملنے لگی۔ رئیس احمد کلیجے پر پتھر رکھ کر ایک ناجائز بچے کا باپ کہلانے لگا۔ دولت کے حصول کے لیے اپنی سطح سے نیچے گرنا پڑتا ہے اور نیچے گرنے کے لیے
اپنے ضمیر کو تھپک تھپک کر سلانا پڑتا ہے۔ پھر یہ ضروری نہیں کہ دولت کے حصول کے لیے ہی ایسا کیا جائے۔ بعض اوقات حالات انسان کو اپنے مزاج کے خلاف بہت کچھ کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ رئیس احمد کے اپنے خیالات تھے، اپنی مجبوریاں تھیں۔ اس نے یہ بات جلال الدین اور اس کی بیٹی سے چھپائی تھی کہ وہ پہلے ہی سے شادی شدہ ہے۔ فیصل آباد میں اس کی ایک شریک حیات ہے۔ وہ بیچاری کبھی ان دنوں ماں بننے کے مراحل سے گزر رہی تھی۔ فیصل آباد میں اس کا اپنا خاصا کاروبار تھا، وہ تباہ ہو گیا۔ اسے دوبارہ اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے کہیں سے مالی اور اخلاقی تعاون حاصل نہیں ہو رہا تھا۔ کاروبار کے سلسلے میں جلال الدین سے اس کے تعلقات رہے تھے۔ جلال الدین اس کے عروج و زوال کی کہانی جانتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ کاروبار کی تباہی میں اس کا اپنا ہاتھ نہیں ہے۔ وہ سازشوں کا شکار ہو گیا تھا۔ اگر اسے سہارا دیا جائے تو وہ ایک کامیاب بزنس مین بن سکتا تھا۔ جلال الدین کٹر کاروباری تھا۔ وہ خدا کی راہ پر اسے امداد نہیں دے سکتا تھا۔ اس نے کہا تھا، جب تک تم کوئی کاروبار شروع نہ کرو اس وقت میری ٹیکسٹائل مل میں منتظم اعلیٰ بن کر رہو، میں اسی طرح تمہارے کام آ سکتا ہوں۔ لیکن جلال الدین کو دوسری طرح بھی اس کے کام آنا پڑا۔ بیٹی نے اسے بدنامی کی دہلیز پر لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ حالات میں اس نے رئیس احمد کو اپنا داماد بنا لیا تھا۔ وہ جس قدر رئیس احمد کی کاروباری صلاحیتوں کو سمجھتا اور تسلیم کرتا تھا، اسی قدر اس کی ذاتی زندگی سے بے خبر تھا۔ اس نے جھوٹ کہا تھا کہ وہ اس دنیا میں تنہا ہے اور دور کے رشتہ داروں سے کبھی اس کا کوئی تعلق نہیں رہتا ہے۔ اب رئیس احمد کا اہم مسئلہ یہی تھا کہ وہ اپنی پہلی بیوی کو ان باپ بیٹی سے چھپا کر رکھے۔ ویسے بھی وہ اتنے بڑے مقام پر پہنچ گیا تھا کہ کوئی اس کی چھوٹی سی زندگی میں جھانکنے کے لیے فیصلہ آباد نہ چاہتا۔ کسی کو اس کے ماضی کی راکھ کریدنے میں کوئی دلچسپی نہ ہوتی اور نہ ہی کوئی ضرورت تھی۔ بیگم نے 9 ماہ کے بعد ایک بیٹی کو جنم دیا۔ ان کی میرج کے حساب سے اس بچے نے 7 ماہ بعد جنم لیا تھا۔ سب نے اسے 7 ماہی بچی سمجھا، کسی کو شبہ نہیں ہوا۔ بات بن گئی، اس بچی کا نام شہلا رکھا گیا۔ رئیس احمد نے پوچھا، کیا خیال ہے، میں نے تمہارے لیے اتنی بڑی قربانی دی ہے، پتہ نہیں کس کی بچی کو جنم دیا ہے، میں اسے اپنا نام دے رہا ہوں اور تمہیں نیک نام بنا رہا ہوں۔ کوئی احسان نہیں کر رہے ہو، تمہاری اوقات سے زیادہ تمہیں معاوضہ مل رہا ہے۔ جتنی بھی دولت دو وہ عزت سے کم ہوتی ہے۔ میں ساری زندگی تمہیں اور تمہارے باپ کو عزت دیتا رہوں گا۔ وہ تو دینی ہی ہوگی، تم اس سے زیادہ اور کیا توقع کرتے ہو؟ تم میری بیوی ہو، میں تم سے ایک شوہر کے حقوق مانگ رہا ہوں۔ بچی 2 ماہ کی ہو گئی ہے، تم میرے حقوق ادا کر سکتی ہو۔ میں اپنے مزاج کے خلاف تمہارے حقوق ادا نہیں کروں گی، تو پھر یہ کیس تمہارے ڈیڈی کی عدالت میں پیش کرنا ہوگا۔ تم کچھ بھی کرو، میں نے کبھی جھکنا نہیں سیکھا ہے۔ میں زچگی کے بعد ہی یہ میڈیکل رپورٹ حاصل کر چکی ہوں کہ میرے اندر کچھ خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ میرا مکمل علاج ہونے تک مجھے شوہر سے دور رہنا چاہیے۔ تم بہت چال باز ہو، تم نے اچھی خاصی رقم دے کر ایسی میڈیکل رپورٹ حاصل کی ہوگی۔ میں چند دنوں کے بعد تمہارے ڈیڈی سے کہوں گا کہ میں تمہاری لیڈی ڈاکٹر سے مطمئن نہیں ہوں۔ اپنے اطمینان کے لیے دوسری لیڈی ڈاکٹر سے تمہارا علاج کرانا چاہتا ہوں۔ جب اس ڈاکٹر کی صحیح رپورٹ سامنے آئے گی تو تمہارا جھوٹ کھل جائے گا۔ بہتر ہے کہ یہ جھوٹی رپورٹ پھاڑ کر پھینک دو۔ یہ رپورٹ درست ہے، میں کبھی کسی دوسری ڈاکٹر سے معائنہ نہیں کراؤں گی۔ ایسے معاملات میں شوہر کی مرضی اور اس کے اعتماد کے مطابق عمل کیا جاتا ہے۔ تمہاری ایک نہیں چلے گی۔ وہ دوسرے دن جلال الدین سے اس سلسلے میں گفتگو کرنا چاہتا تھا، لیکن اچانک ایک خبر ملی کہ اس پر دل کا دورہ پڑا ہے۔ اسے اسپتال پہنچایا گیا تھا۔ وہاں سے اب وہ 4 کاندھوں پر واپس آنے والا تھا۔ رئیس احمد کا ایک بہت بڑا حمایتی تھا وہ، جو موت کی نیند سو گیا تھا۔
بیگم پہلے ہی خود سر تھی، اب اور آزاد ہو گئی تھی۔ اس پر کوئی دباؤ ڈالنے والا نہیں تھا، صرف ایک وصیت ایسی تھی جس کے شکنجے سے وہ نکل نہیں سکتی تھی۔ رئیس احمد سے نجات حاصل کرنے کے لیے اسے طلاق نہیں لے سکتی تھی، اپنے پیار سے شادی نہیں کر سکتی تھی، بے انتہا دولت و جائیداد کو چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ اگر رئیس احمد کو چھوڑ دیتی تو اسے ایک محدود ماہانہ رقم سے اپنے سارے اخراجات پورے کرنے پڑتے۔ وہ کبھی کسی معاملے میں محدود نہیں رہی تھی، اس کے اخراجات بھی لامحدود رہے تھے۔ اسے یقین ہو گیا کہ باپ اسے بری طرح زنجیروں میں جکڑ کر گیا ہے۔ وہ حالات سے سمجھوتا کر کے ایک ہی چھت کے نیچے اس کے ساتھ زندگی گزارنے لگی۔ پھر 1 سال بعد اچانک ہی اس کے رویے میں تبدیلی آنے لگی۔ وہ رئیس احمد کے سامنے ہنسنے، ہنسانے اور مسکرانے لگی۔ رئیس احمد نے حیرانی سے پوچھا، کیا میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں؟ وہ بولی، میں کبھی نہ مسکراتی تھی مگر مسکرا رہی ہوں۔ تو مجھے کبھی خواب میں بھی حاصل نہ کر پاتے، لیکن اب خواب کی تعبیر بن رہی ہوں۔ حالات نے اچھی طرح سمجھا دیا ہے کہ سمجھوتا کرنا ہی ہوگا، ساری زندگی یوں ہی نہیں گزار سکوں گی۔ اب تمہیں عقل آئی ہے، کوئی بات نہیں، دیر آئے درست آئے۔ دونوں میں صلح ہو گئی۔ صلح کے بعد بھی بیگم کا رویہ ملکہ عالم جیسا رہا۔ عورت راضی ہو جائے، پہلو آباد کرتی رہے تو ایسا رویہ برداشت ہو جاتا ہے۔ پھر رئیس احمد کا بگڑتا ہی کیا تھا؟ وہ اپنی زندگی میں جو کچھ حاصل کرنا چاہتا تھا اسے اس سے زیادہ حاصل ہو رہا تھا، لیکن اس کی پہلی بیوی زرینہ اس سے ناراض رہا کرتی تھی۔ جب ادھر بیگم نے ایک بیٹی کو جنم دیا تھا، تب ادھر زرینہ نے بھی اسے ایک بیٹے کا باپ بنایا تھا۔ وہ بہت خوش تھا، اسے اپنے جائز بچے کا باپ بننے کی خوشی حاصل ہو رہی تھی۔ وہ کاروباری مصروفیات کے بہانے دوسرے شہروں، دوسرے ممالک میں جایا کرتا تھا اور چوری چھپے زرینہ اور اپنے بیٹے سے ملتا رہتا تھا۔ بیگم نے ناجائز پتھر مارا تھا اور زرینہ نے پھول مارا تھا۔ وہ اس پھول کو سینے سے لگا کر چومتا تھا اور کہتا تھا، میں اپنے بیٹے کو دنیا کا بہت بڑا اور کامیاب انسان بناؤں گا۔ اس نے بیٹے کا نام عمران احمد رکھا تھا۔ بہت سارا وقت گزر گیا، بچے جوان ہو گئے۔ زرینہ ایک بیٹے کو جنم دینے کے بعد پھر ماں نہ بن سکی۔ میڈیکل رپورٹ کے مطابق اس میں کچھ خرابی پیدا ہو گئی تھی۔ بیگم نے پہلی بیٹی شہلا کے بعد ایک بیٹے کو جنم دیا تھا، اس کا نام امیر احمد رکھا گیا۔ 2 برسوں کے بعد ایک اور بیٹی پیدا ہوئی، اس کا نام سترہ رکھا گیا۔ اس کے بعد بیگم نے آپریشن کرا لیا، بچے کم خوشحال گھرانے کے اصولوں پر عمل کیا تھا۔ رئیس احمد کے لیے پہلا بیٹا عمران ایک مسئلہ بن گیا تھا۔ وہ بھی ماں کی طرح باپ سے ناراض رہتا تھا، کہتا تھا، آپ ہمارے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں لیکن ایک بیٹے کو باپ کا نام نہیں دے رہے۔ بیٹے، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں تمہارا باپ ہوں، تم میرا خون ہو، میری اگلی نسل ہو، میں تم پر فخر کرتا ہوں۔ اگر آپ فخر کرتے ہیں تو ہمیں کراچی آنے سے کیوں روکتے ہیں؟ یہاں بھی چھپ چھپا کر آتے ہیں۔ کیا آپ ساری دنیا کے سامنے مجھے بیٹا کہہ سکتے ہیں؟ بیٹے، جس دن تم اس سوسائٹی میں نمایاں مقام حاصل کر لو گے، اس روز میں اپنے بہت بڑے نقصان کی پرواہ کیے بغیر سب کے سامنے بیٹا کہہ کر تمہیں سینے سے لگا لوں گا۔ وہ بیٹے اور بیوی کو تسلیاں دے کر واپس آ گیا۔ 1 ہفتے بعد عمران نے فون پر کہا، ڈیڈی، میں اپنی امی کے ساتھ کراچی آ گیا ہوں، یہاں ایک کوٹھی کرائے پر لی ہے۔ رئیس احمد نے پریشان ہو کر کہا، تم میری اجازت کے بغیر یہاں کیوں آئے ہو؟ فوراً واپس چلے جاؤ پلیز، آپ پریشان نہ ہوں، یہاں کاروبار جما رہا ہوں، پیراڈائز لون کی سول ایجنسی حاصل کر چکا ہوں، یہ بزنس چھوڑ کر یہاں سے نہیں جاؤں گا، اب آپ ممی سے بات کریں۔ زرینہ نے کہا، آپ کا بیٹا آپ سے بہتر بزنس مین ثابت ہوگا، یہاں کچھ سوچ سمجھ کر ہی آیا ہے،
آپ سوتیلوں کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے رہتے ہیں۔ یہ یہاں رہ کر آپ سے اپنے حقوق حاصل کرتا رہے گا۔ میں نے اپنے عمران کو جتنی چاہت اور توجہ دی ہے، اسے میں جانتا ہوں اور میرا خدا جانتا ہے۔ وہ اور کیا چاہتا ہے؟ یہاں اس کے لیے ایک کوٹھی خریدیں، اس کی سہولت کے لیے فوراً ایک کار دلائیں۔ مالی امداد کی بات نہیں کروں گی، وہ تو آپ اپنے بیٹے کو ضرورت سے زیادہ ہی دیتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوٹھی اور کار وغیرہ بیٹے کو مل جائیں گی۔ چونکہ رازداری سے یہ سب کچھ کرنا ہے، اس لیے ذرا وقت لگے گا۔ یہ اس کے پہلے گھر کے معاملات تھے۔ دوسرے گھر میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ وہاں تینوں جوان بچے ایک دوسرے سے گھل مل کر رہتے تھے۔ امیر احمد کو اور سدرا کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ ان کی بڑی بہن شہلا سوتیلی ہے اور ان کے گھر میں چور راستے سے آئی ہے۔ ویسے وہ تینوں ایک ہی ماں کی اولاد تھے، آپس میں بڑی محبت سے رہتے تھے۔ شہلا اور سدرا تو جیسے بہنیں نہیں سہیلیاں تھیں، ایک دوسرے کی رازدار تھیں، ایک دوسرے کو اپنے اپنے کھٹے میٹھے جذبوں کا حال احوال سنایا کرتی تھیں۔ اور شہلا کا ایک بوائے فرینڈ اسد تھا اور ان دنوں خرم نامی ایک خوبرو جوان سدرا میں دلچسپیاں لے رہا تھا۔ ان کی عالیشان محل نما کوٹھی کے بائیں طرف جو بنگلہ تھا، اس میں شہلا اور سدرا رہا کرتی تھیں۔ دائیں طرف والے بنگلے میں امیر احمد رہتا تھا۔ وہ بہت تنہائی پسند تھا، تعلیم حاصل کر رہا تھا، باپ کے کاروبار میں دلچسپی لیتا تھا، پھر سارا وقت تنہائی میں اپنے اس بنگلے کے اندر گزارتا تھا۔ بیگم رئیس احمد اپنے بچوں کے درمیان اس عالیشان کوٹھی میں رہتی تھی۔ ایک رات وہ کسی شادی کی تقریب میں گئے ہوئے تھے۔ شیلا اور سدرا اپنی سہیلیوں اور دوستوں کی ایک گیٹ ٹوگیدر پارٹی میں شریک ہونے گئی تھیں۔ امیر احمد اپنے بنگلے میں تنہا تھا، سی ڈی پلیئر پر ایک خوبصورت سی دھن سن رہا تھا۔ ایسے وقت فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ وہ اٹھ کر فون کے پاس آیا اور پھر ریسیور اٹھا کر بولا، ہیلو، میں امیر احمد بول رہا ہوں، تم کون ہو؟ اسے جواب میں ایک مترنم ہائے سنائی دی۔ ہائے، میں بول رہی ہوں، مجھے آواز سے پہچان سکتے ہو تو پہچان لو۔ امیر احمد نے ناگواری سے کہا، روبی، میں تمہیں سمجھا چکا ہوں، مجھے رات کے وقت فون نہ کیا کرو۔ ہائے، مجھے روبی کہہ رہے ہو، میری آواز سے مجھے پہچان لیا ہے، اسے کہتے ہیں محبت، اسے کہتے ہیں حماقت۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں کوئی پلے بوائے نہیں ہوں، مجھے صرف اپنی تعلیم سے اور اپنے کاروبار سے دلچسپی ہے۔ اس نے ریسیور کو کریڈل پر پٹخ دیا، وہاں سے چلتا ہوا اپنی ایزی چیئر کے پاس آیا۔ ایسے وقت موبائل فون کا بزر سنائی دیا۔ اس نے اسے آن کر کے کان سے لگایا۔ دوسری طرف سے ایک مترنم ہائے سنائی دی۔ وہ غصے سے بولا، تم کیوں میرے پیچھے پڑ گئی ہو؟ وہ بولی، موت ہمیشہ زندگی کے پیچھے پڑی رہتی ہے۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ میں نے وہ فون بند کیا ہے، اب موبائل پر پریشان کر رہی ہو۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، میں وہ نہیں ہوں جو اس فون پر بول رہی تھی، میں انتظار کر رہی تھی کہ بات ختم کرو گے تو میں موبائل پر تمہیں مخاطب کروں گی۔ اس نے سوچتے ہوئے دوسرے فون کی طرف دیکھا، پھر پوچھا، تم کیسے جانتی ہو کہ میں کسی دوسرے فون پر گفتگو کر رہا تھا؟ میں تمہیں دیکھ رہی ہوں، تمہارے اتنے ہی قریب ہوں جتنا کہ موت کو ہونا چاہیے۔ یہ تم بار بار موت کا حوالہ کیوں دے رہی ہو؟ تم ہو کون؟ کہہ تو چکی ہوں کہ موت ہوں، لیکن مؤنث نہیں، مذکر بھی ہوں۔ میرے پاس وائس چینجر ہے، اس آلے کے ذریعے مرد کی آواز رس بھری عورت کی آواز بن جاتی ہے، اور اگر عورت بولے تو اس کی آواز مرد کی طرح بھاری بھرکم سنائی دیتی ہے۔ امیر احمد نے پوچھا، تم وائس چینجر کے ذریعے اپنی آواز تبدیل کیوں کر رہے ہو؟ اپنی اصل آواز اور لب و لہجے کے مطابق بات کیوں نہیں کرتے؟ واردات کرنے سے پہلے ہر پہلو سے محتاط رہنا پڑتا ہے۔
मैं पूरी तरह मोहतात रहकर तुम्हें कत्ल करने आया हूँ। अमीर अहमद ने परेशान होकर इधर उधर देखा। एक तरफ शीशे की बहुत बड़ी दीवार थी। इस दीवार के आर पार इनकी कोठी और बंगले का बागीचा और अहाता दिखाई देता था। बाहर बागीचे में धीमी धीमी रोशनी थी। इस रोशनी में कोई दिखाई नहीं दे रहा था। इसने पलटकर एक तरफ चलते हुए कहा, क्या तुम जासूसी नावल पढ़ते हो और फिल्में देखते हो? हकीकतन ऐसे कातिल नहीं होते कि कत्ल करने से पहले अपने मतलूब को यूँ थ्रिलिंग और सस्पेंस के साथ पेश की इतला देते हों। तुम क्राइम साइकोलॉजी को नहीं समझते हो। कत्ल करने के सिलसिले में जो दरिंदगी होती है, कातिल इस दरिंदगी से लज्जत हासिल करते हैं। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। क्या तुम दहशतज़दा नहीं हो? बाय गॉड, बिल्कुल नहीं। अक्सर जवान लड़के और लड़कियों के फ़ोन रातों को आते हैं। वो या तो रूमानी और लिचर किस्म की गुफ्तगू करते हैं या फिर फजूल धमकियां देते रहते हैं। मैं ऐसे फ़ोन बंद कर देता हूँ, लेकिन एक तजस्सुस है। तुम कैसे जानते हो कि अभी मैं दूसरे फ़ोन पर बातें कर रहा था? क्या वाकई तुम यहाँ कहीं आसपास मौजूद हो? मौजूद हूँ, तुम्हें देख रहा हूँ। तुम इस वक्त सीडी प्लेयर की तरफ रुख किए खड़े हो। अब अचानक पलटकर दरवाजे की तरफ देख रहे हो। वो ज़रा सहम कर बोला, तुम हो कौन और क्या चाहते हो? वैसे भी अभी तुमने कहा है कि मुझे कत्ल करना चाहते हो, मगर क्यों? मुझसे क्या दुश्मनी है? इस बंगले में घुसने की हिमाकत ना करना। मेरे पास रिवॉल्वर है। इसकी बात ख़त्म होते ही जैसे धमाका हुआ, सा जला गया। शीशे की वो दीवार अचानक टूट गई थी, टुकड़े टुकड़े हो गई थी। कोई इस टूटे हुए शीशे से गुजरता हुआ अंदर आ गया था। इसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। इसने नायलॉन की जुर्राबों का मास्क अपने चेहरे पर पहन रखा था। अमीर अहमद इसे देखते ही तेज़ी से पलटकर दौड़ता हुआ अपनी अलमारी के पास आया। वो इसे खोलकर अंदर से रिवॉल्वर निकालना चाहता था कि इससे पहले ही दुश्मन ने इसकी तरफ छलांग लगाई। खुले हुए चाकू से इस पर वार किया। चाकू इसके बाजू में लगा। वो वहाँ से पलटकर दरवाजे की तरफ भागने लगा, लेकिन बाहर जाने के लिए दरवाज़ा खोलने में देर लगी। वो चाकू इसकी पुश्त में आकर बेबस हो गया। कातिल ने चाकू को उसकी पुश्त से निकाला। वो कराते हुए पलटकर बेबसी से बोला, तुम कौन हो? क्यों मुझे कत्ल कर रहे हो? वो चाकू वाला हाथ फ़ज़ा में बुलंद करते हुए बोला, एक सौतेले का मुनाफा इसी में है कि दूसरा सौतेला फना हो जाए। ये कहते ही इसने चाकू इसके सीने में घोंप दिया। फिर वो चाकू से एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा बार करता चला गया। अमीर अहमद के दीदे फैल गए थे। इसका मुंह खुल गया था। वो नाक से और खुले हुए मुंह से सांसें नहीं ले सकता था। सांसों का सिलसिला टूट चुका था। वो आलीशान महलनुमा कोठी रात के गहरे सन्नाटे में और नीम तारीकी में एकदम से वीरान हो गई थी। माँ बाप शादी में गए थे और दोनों बहनें गेट टुगेदर पार्टी में थीं। इतने बड़े महल और जायदाद का वारिस भी हमेशा के लिए खामोश होकर इस महल को और भी वीरान और पुरस्कार बना गया था। रात के 1 बजे बेगम और रईस अहमद अपनी कार में बैठकर अपनी कोठी में वापस आए। रईस अहमद ने कार को पुरिश में रोकते हुए कहा, बेटियां कहीं गई हुई हैं। बेटे के बंगले में रोशनी दिखाई दे रही है। वो अभी तक जाग रहा है। बेगम ने कार से उतरकर कहा, पता नहीं इसने कुछ खाया भी है या नहीं। घर में खाने पीने की कमी नहीं है, फिर भी ये लड़का वक्त पर खाता नहीं है। वो बुड़बुड़ाते हुए बेटे के बंगले की तरफ जाने लगी। रईस अहमद ने इसके पीछे चलते हुए कहा, हमारा बेटा उसूलों का पाबंद है। रातों को भूखा नहीं सोता है, कुछ न कुछ खा लेता है। वो दोनों चलते चलते ठिठक गए। बंगले से ज़रा करीब होने पर इन्हें शीशे की दीवार टूटी हुई दिखाई दी। रईस अहमद ने चीख कर आवाज़ दी, अमीर तुम कहाँ हो? ये शीशा कैसे टूट गया है? इन्हें जवाब नहीं मिला। वो तेज़ी से चलते हुए शीशे की दीवार के करीब आए तो इन्हें कमरे के अंदर एक दरवाजे के पास
بیٹے کی خون آلود لاش دکھائی دی۔ بیگم رئیس کے حلق سے ایک فرق شگاف چیخ نکلی، پھر وہ چکرا کر وہیں گر پڑی۔ پولیس کے اعلیٰ افسران کو اور انٹیلیجنس والوں کو فون پر اطلاع دی گئی۔ رئیس احمد کوئی معمولی شخص نہیں تھا، کاروباری حلقے میں ٹاپ کا بزنس مین تھا۔ اس واردات کی اطلاع ملتے ہی پریس رپورٹرز اور فوٹوگرافرز وغیرہ بھی پہنچ گئے۔ شہلا اور سدرا بھی اطلاع ملتے ہی روتی پیٹتی ہوئی آ گئیں۔ بیگم کا صدمے سے برا حال تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد اس پر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ انٹیلیجنس کا ایک ذہین اور نامور جاسوس سرفراز خان رئیس احمد سے پوچھ رہا تھا، آپ کے بیٹے کے دشمن کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ وہ روتے ہوئے بولا، کوئی میرے بیٹے کا دشمن نہیں تھا۔ وہ اتنا سیدھا سادہ بے ضرر جوان تھا جس کی ذات سے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا۔ تو پھر اس قتل کے پیچھے کوئی خاندانی دشمنی ہو سکتی ہے۔ ہمارا خاندان بہت مختصر سا ہے، ہم میاں بیوی، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا۔ بیٹی کی ہلاکت سے یہ خاندان اور بھی مختصر ہو گیا ہے۔ باقی رشتہ داروں سے گہرے مراسم نہیں ہیں، ہم ان کے دکھ سکھ میں کام آتے ہیں، وہ ہم سے خوش رہتے ہیں، کوئی ہم سے نفرت نہیں کرتا۔ ایک ماتحت نے جاسوس سرفراز خان سے کہا، سر، یہاں جو فون رکھا ہے اس کے CLI میں ایک فون نمبر درج ہے۔ آخری بار مقتول سے جس نے بھی گفتگو کی تھی اس کا یہی فون نمبر ہے۔ معلوم کرو یہ کس کا فون نمبر ہے اور کس نے مقتول امیر احمد سے گفتگو کی تھی۔ اس کا نام پتہ سب نوٹ کرو۔ پھر اس نے رئیس احمد سے پوچھا، کیا آپ کا بیٹا موبائل فون نہیں رکھتا تھا؟ اس کے پاس موبائل فون تھا، یہی کہیں ہوگا۔ وہ فون نہیں ملا، قاتل اسے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ شہلا اور سدرا رو رو کر کہہ رہی تھیں، ہمارا بھائی بہت معصوم تھا، اس کی ذات سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچی تھی، پتہ نہیں کسی کو بھائی سے کیا دشمنی تھی۔ شہلا کا منگیتر اسد اور سدرا کا محبوب خرم بھی وہاں پہنچ گئے تھے۔ وہ ان دونوں کو تسلیاں دے رہے تھے، اب رونے اور آنسو بہاتے رہنے سے بھائی واپس نہیں آئے گا، اس کی مغفرت کے لیے دعائیں مانگو، تمہیں رونا نہیں چاہیے، صبر کرو۔ خرم نے سدرا سے کہا، سرفراز صاحب قتل کی وجوہات معلوم کر رہے ہیں، کوئی ایک بھی وجہ معلوم ہو گئی تو پھر قاتل کا سراغ مل جائے گا۔ تمہیں بھی سوچنا اور غور کرنا چاہیے، آخر امیر احمد کو قتل کیوں کیا گیا ہے؟ آخر کوئی تو وجہ ہوگی۔ سرفراز خان ایک کمرے میں رئیس احمد کے ساتھ تنہا بیٹھا ہوا تھا، اسے کریت کریت کر اس کی پوری فیملی ہسٹری معلوم کر رہا تھا۔ رئیس اسے پوری تفصیل سے اپنی فیملی کے بارے میں بہت کچھ بتانے لگا۔ پھر اس نے گفتگو کے دوران میں سرفراز سے کہا، ایکسکیوز می، میں ابھی واش روم سے آتا ہوں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر چلا گیا۔ سرفراز خان سر جھکائے بڑی سنجیدگی سے اس واردات کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ قتل کی کوئی وجہ معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ امیر احمد کی الماری میں 2 لاکھ روپے نقد رکھے ہوئے تھے، قاتل نے اس رقم کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، وہ چوری کی نیت سے نہیں، صرف قتل کے ارادے سے آیا تھا۔ اگر قتل کی کوئی وجہ معلوم نہ ہوتی تو پھر یہی رائے قائم کی جاتی کہ یہ واردات کرنے والا کوئی جنونی قاتل تھا، کوئی ذہنی مریض تھا۔ موبائل فون کے بزر نے سرفراز خان کو چونکا دیا۔ رئیس احمد اپنا فون وہیں سینٹر ٹیبل پر چھوڑ کر واش روم گیا تھا۔ بار بار بزر کی آواز ابھرنے لگی تو سرفراز نے اسے اٹھا کر آن کرتے ہوئے کان سے لگایا۔ دوسری طرف سے کسی نے سرگوشی کے انداز میں مخاطب کیا، ہیلو ڈیڈی، میں عمران بول رہا ہوں۔ سرفراز نے بھاری بھرکم آواز میں صرف ہوں کہا۔ دوسری طرف سے عمران نے کہا، آپ نے کہا تھا ڈیفنس میں آپ میرے نام سے ایک کوٹھی خرید رہے ہیں، 1 ہفتہ گزر چکا ہے، اس کوٹھی کے سلسلے میں کیا ہو رہا ہے؟ رئیس احمد کی آواز بنانے کی کوشش کرتے ہوئے سرفراز نے کہا، تم کہاں ہو؟ میں ابھی تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں اسی کرائے کی کوٹھی میں ہوں، آپ تو یہاں چھپ کر بھی نہیں آتے ہیں، اگر ابھی آنا چاہیں تو امی خوش ہو جائیں گی۔ ابھی آؤں گا، پتہ بتاؤ۔ میں نے آپ کو پتہ بتایا تھا۔
بیٹے، میں نے ڈائری میں نوٹ کیا تھا، پتہ نہیں وہ ڈائری کہاں رکھ دی ہے۔ دیر نہ کرو، پتہ بتاؤ، میں ابھی آ رہا ہوں۔ عمران نے پتہ بتایا۔ سرفراز نے فون بند کر دیا۔ اس موبائل پر عمران کا فون نمبر دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے کوٹھی کے پتے کے ساتھ وہ نمبر بھی نوٹ کر لیا۔ پھر اس فون کو بند کر کے پہلے کی طرح اسے سینٹر ٹیبل پر رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد رئیس احمد نے واش روم سے باہر آتے ہوئے کہا، مجھے فون کا بزر سنائی دیا تھا، کیا میری کوئی کال آئی تھی؟ نہیں، میرے اپنے موبائل پر ایک کال آئی تھی۔ مجھے ہیڈ آفس میں بلایا گیا ہے، میں ابھی جا رہا ہوں۔ رات کے 3 بج چکے ہیں، کل کسی وقت آپ سے ملاقات ہوگی۔ وہ وہاں سے چلتا ہوا واردات والے کمرے میں آیا۔ امیر احمد کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے لے جائی جا چکی تھی۔ ماتحت جاسوس اور فنگر پرنٹ والے اپنا کام کر چکے تھے۔ ایک ماتحت نے سرفراز سے کہا، سر، یہاں کے فون پر آخری بار جو کال آئی تھی، اس کے فون نمبر سے پتہ چلا ہے کہ وہ کسی مس روبی دلشاد کا فون ہے اور وہ گلشن کے علاقے میں رہتی ہے۔ سرفراز نے کہا، کل صبح 9 بجے روبی دلشاد کو دفتر میں لے آؤ، میں ابھی ضروری کام سے جا رہا ہوں۔ وہ 2 مسلح سپاہیوں کو ساتھ لے کر وہاں سے چلا گیا۔ بیگم بڑی دیر تک سکتے کے عالم میں رہی تھی۔ دونوں بیٹیاں اسے وہاں سے لے جانے لگیں، کہنے لگیں، آپ یہاں رہیں گی تو بیٹے کی ایک ایک چیز یہاں دیکھ کر اور زیادہ صدمے سے 2-4 ہوتی رہیں گی۔ وہ روتے ہوئے بولی، میں جانے سے پہلے اپنے بیٹے کی صورت دیکھنا چاہتی ہوں، مجھے اس کے پاس لے چلو۔ رئیس نے کہا، پولیس والے اسے پوسٹ مارٹم کے لیے لے گئے ہیں، صبح اس کی لاش واپس ملے گی تو ہم دل پر پتھر رکھ کر تدفین کی آخری رسومات پوری کریں گے۔ ماں باپ اور بیٹیاں روتی پیٹتی سالیشان کوٹھی میں آ گئیں۔ امیر احمد کی المناک موت کی اطلاع تمام رشتہ داروں کو دی گئی تھی۔ وہ رشتہ دار ایک ایک کر کے آ رہے تھے، ان سے تعزیت کر رہے تھے اور صبر کی تلقین کر رہے تھے۔ عمران اپنی ماں کے ساتھ جاگ رہا تھا۔ رات کے 3 بج گئے تھے۔ رئیس احمد نے کہا تھا کہ وہ ان سے ملنے آ رہا ہے۔ آدھے گھنٹے بعد کال بیل کی آواز سنائی دی تو عمران نے آ کر دروازہ کھولا۔ باہر سرفراز 2 مسلح سپاہیوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، فرمائیے۔ میرا نام سرفراز خان ہے، میرا تعلق انٹیلیجنس کے شعبے سے ہے۔ اگر تم سو رہے ہو تو تمہیں جگانے نہ آتا، جاگ رہے ہو اس لیے 2-4 باتیں کرنے آیا ہوں۔ آپ نے باہر سے کیسے معلوم کیا کہ میں اپنی کوٹھی میں جاگ رہا ہوں؟ کیا ساری باتیں دروازے پر کرو گے؟ جی نہیں، آئیے تشریف لائیے۔ زرینہ نے مسلح سپاہیوں کو دیکھ کر پوچھا، پولیس اتنی رات کو کیوں آئی ہے؟ سرفراز نے کہا، آپ کے بیٹے نے فون پر اپنے باپ سے کہا تھا کہ رئیس احمد یہاں آئیں گے تو اس کی امی کو خوشی ہوگی۔ ماں بیٹے نے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ پھر عمران نے انجان بن کر پوچھا، آپ کس رئیس احمد کی بات کر رہے ہیں؟ میں اسی کی بات کر رہا ہوں جس سے تم نے آدھا گھنٹہ پہلے فون پر گفتگو کی تھی۔ ڈیفینس والی کوٹھی کا سودا ہو گیا ہے مگر ابھی تمہیں اس کوٹھی کا قبضہ نہیں ملا ہے۔ ماں بیٹے نے پھر حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ پھر زرینہ نے پوچھا، آپ یہ باتیں کیسے جانتے ہیں؟ ہم جاسوس ہیں، کوئی اپنے اندر کی بات ہم سے چھپا نہیں سکتا۔ وہ دونوں پریشان ہو گئے تھے، کچھ سہم گئے تھے۔ سرفراز نے پوچھا، خاتون آپ کا نام کیا ہے؟ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی، زرینہ۔ پلیز پورا نام بتائیں۔ وہ میرا نام زرینہ خاتون ہے۔ شریف خاتون کی نام کے ساتھ ان کے مجازی خدا کا بھی نام ہوتا ہے۔ آپ کے مجازی خدا کا نام کیا ہے؟ عمران نے کہا، آپ میری ممی سے ایسا سوال کیوں کر رہے ہیں؟ اگر تمہیں برا لگ رہا ہے تو چلو تم اپنے باپ کا نام بتا دو، مگر صحیح نام بتانا، نام غلط ہوگا تو ماں کے کردار پر تھپا لگ جائے گا۔ عمران مشکل میں پڑ گیا۔ اس کے باپ نے تقریباً 25 برسوں سے ان ماں بیٹے کو راز میں رکھا تھا۔ اس نے انہیں دولت دی تھی، ان کے لیے جائیداد بناتا رہا تھا، ہر طرح کا عیش و آرام دیتا رہا تھا اور تاکید کرتا رہا تھا کہ کبھی زرینہ بیگم
रईस अहमद से मियाँ बीवी का रिश्ता और इमरान से बाप बेटे का रिश्ता जाहिर न किया जाए। सिर्फ एक बाप का नाम छुपाने से इन्हें बेइंतहा दौलत मिलती रहती थी। सरफराज ने पूछा, किस उलझन में पड़ गए हो? बेटे तो बड़े फख्र से बाप का नाम लेते हैं। अगर नाम शर्मनाक हो तो मुँह से न बोलो, अपना शनाख्ती कार्ड दिखा दो। वो हिचकिचाते हुए बोला, देखिए, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, आप हमारी घरेलू और ज़ाती मामलात से ताल्लुक़ रखने वाली बातें न पूछें। इतना बता दें कि इतनी रात को क्यों आए हैं? बहुत संगीन मामला है, इसलिए आया हूँ। आधी रात के बाद किसी ने रईस अहमद के बेटे अमीर अहमद को कत्ल किया है। उस घर में मातम हो रहा है। मैं कत्ल की इस वारदात के सिलसिले में कुछ मालूम करने आया हूँ। वैसे आप दोनों एकदम से परेशान क्यों हो गए? सरीना ने कहा, आप इतनी अलमनाक खबर सुना रहे हैं, क्या हमें परेशान नहीं होना चाहिए? इनके यहाँ अलमनाक वारदात हुई है, आप दोनों को इनसे क्या लेना देना है? क्यों परेशान हो रहे हैं? इमरान ने कहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि इतनी बड़ी वारदात हो गई है। अगर ऐसा होता तो वो अभी फ़ोन पर। वो कहते कहते रुक गया। सरफराज ने कहा, रईस अहमद ने तुम्हें फ़ोन पर इस वारदात के बारे में कुछ नहीं बताया। वो कैसे बताते? तुम्हारा फ़ोन तो मैं अटेंड कर रहा था। वो वॉशरूम में थे। मैंने इनकी आवाज़ बनाकर गुफ्तगू की। तुम धोखा खा गए। अब उगल दो कि तुम किस रिश्ते से रईस अहमद को डैडी कहते हो। इमरान सर झुकाकर एक सोफे के खत्ते पर बैठ गया। सरीना ने उसके शाने पर हाथ रखकर सरफराज से कहा, इतनी बड़ी वारदात हो चुकी है, अब हमें सच्चाई को छुपाना नहीं चाहिए। सच ये है कि मैं रईस अहमद की पहली शरीक हयात हूँ और ये इमरान अहमद मेरा और रईस अहमद का बेटा है। आपकी शादी को कितना अर्सा गुजर चुका है? 25 बरस हो गए हैं। शादी के 1 बरस बाद हमारा ये बेटा पैदा हुआ था। इसके बाप ने ताकीद की थी कि मुझे अपनी घरेलू और अज़दवाजी ज़िंदगी को दुनिया वालों से छुपाए रखना है। इसी में हमारी बेहतरी है। कैसी बेहतरी है? वहाँ बेगम बानो सोजा रईस अहमद और इसके बच्चों से और इसके ख़ानदान वालों से ये पहली शादी क्यों छुपाई गई है? उन्होंने ख़ुद को गैर शादीशुदा ज़ाहिर करके बेगम बानो से शादी की थी, मगर हमारा रिश्ता अगर ज़ाहिर हो जाता तो बेगम बानो इनसे तलाक ले लेती और हम मोहताजी और मुफलिसी की ज़िंदगी गुजारते। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे मियाँ बेगम बानो की दौलत लूट खसूट कर तुम माँ बेटी की तरफ मुंतकिल कर रहे हैं। प्लीज़ आप लूटने खसूटने की बातें ना करें। रईस अहमद ने इनका करोड़ों का और अरबों का कारोबार संभाला है। उन्होंने कारोबार में कभी खसारा नहीं होने दिया, कभी बेगम बानो को नुकसान नहीं पहुंचाया। वो हम माँ बेटे को उतना ही देते हैं जितना एक मेहनत करने वाले को देना चाहिए। वो हमारे लिए बेगम बानो की मिलों और फैक्ट्रियों में मेहनत करते हैं, बैरूनी ममालिक के कारोबारी मामला संभालते हैं। एक तरह से वो पूरे कारोबार के मुंतज़िम आला भी हैं और हिस्सेदार भी। सरफराज ने कहा, मैं मानता हूँ रईस अहमद अपनी जायज़ मेहनत और कमाई तुम्हें देते हैं, लेकिन जितना मिलता रहे उतना ही लालच बढ़ता है। सरीना ने कहा, हम लालची नहीं हैं। तुम लालची नहीं हो, लेकिन तुम्हारा बेटा जवान है, जज्बाती है। यह हसदाना जज्बात उसके अंदर पकते रहते हैं। इसके बाप का दूसरा बेटा, इसका सौतेला भाई अमीर अहमद, ख़ानदानी बिजनेसमैन है, करोड़ों में खेलता रहता है। इसका बाप वहाँ जो कुछ कमा रहा है वो सारा का सारा तुम्हारे बेटे इमरान को मिल सकता है अगर अमीर अहमद इस दुनिया में ना रहे, और अब वो नहीं रहा, इसे दूसरी दुनिया में पहुंचा दिया गया है। सरीना ने सहम कर कहा, क्या आप क्या कह रहे हैं? क्या हम अपने शौहर की सारी कमाई हासिल करने के लिए इस सौतेले को कत्ल कर देंगे? कत्ल करेंगे नहीं, करा चुके हैं। मैं तमाम रात इसी मसले पर उलझा रहा कि कत्ल की वजह मालूम क्यों नहीं हो रही है, लेकिन तुम्हारे बेटे के एक फ़ोन ने मेरी मुश्किल आसान कर दी है। इमरान ने कहा, आप हमारे बारे में गलत राय कायम कर रहे हैं। क्या मैं आपको कातिल दिखाई देता हूँ?
میرے ہاتھ دیکھیے، کیا قاتل کے ہاتھ ایسے قلم پکڑنے والے نرم و نازک ہوتے ہیں؟ تم قتل نہیں کر سکتے مگر کرا تو سکتے ہو۔ اربوں روپے کا کاروبار یہاں سے بیرونی ممالک تک پھیلا ہوا ہے۔ اگر سوتیلے نہیں رہیں گے، سوتیلے بھائی کی طرح سوتیلی بہنیں بھی نہیں رہیں گی، تو ایک دن سوتیلی ماں بھی چل بسے گی، تو ان کا سب کچھ تمہارے باپ کے ذریعے تمہیں مل جائے گا۔ یہ جھوٹ ہے، آپ الزام دے رہے ہیں۔ یہ سیدھی سی سمجھ میں آنے والی بات ہے، باقی اور باتیں بھی تم حوالات میں رہ کر ہمیں سمجھاؤ گے۔ میں تمہیں گرفتار کر رہا ہوں۔ سرینا رونے، چیخنے، چلانے اور احتجاج کرنے لگی۔ عمران نے ماں کو تسلی دیتے ہوئے کہا، ممی چپ ہو جائیں، سرفراز صاحب کو شبہ کرنے کا پورا حق ہے۔ یہ اپنی کارروائی کر رہے ہیں، آپ اپنی طرف سے کارروائی کریں۔ میں ان کے ساتھ جا رہا ہوں۔ آپ ابھی فون پر ڈیڈی کو یہ باتیں بتائیں گی تو وہ فوراً ہی مجھے ضمانت پر رہا کرا لیں گے۔ وہ سرفراز اور سپاہیوں کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ سرینا نے فون کے ذریعے رئیس احمد سے رابطہ کیا، پھر کہا، آپ وہاں ایک بیٹے کی ہلاکت کا ماتم کر رہے ہیں، آپ کے دوسرے بیٹے کو بھی سولی پر چڑھایا جا رہا ہے۔ رئیس احمد نے پریشان ہو کر پوچھا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ عمران کہاں ہے؟ میری اس سے بات کراؤ۔ انٹیلیجنس کا کوئی افسر سرفراز خان آیا تھا، اس کے ساتھ 2 سپاہی تھے، وہ عمران کو پکڑ کر لے گئے ہیں۔ اس نے حیران ہو کر پوچھا، سرفراز خان وہاں کیسے پہنچ گیا؟ عمران نے آپ کو فون کیا تھا، آپ پتہ نہیں اپنا فون کہاں چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ فون سرفراز نے اٹینڈ کیا تھا، اسے ہمارا اور آپ کا رشتہ معلوم ہو چکا ہے۔ یہ کیا بول رہی ہو؟ صرف ایک فون کال سے ہمارا یہ راز کیسے ظاہر ہو گیا؟ آپ بحث نہ کریں، فوراً بیٹے کو رہا کرائیں، پتہ نہیں وہ اسے حوالات میں لے جا کر اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ وہ تو صاف کہہ رہا تھا کہ ہم سوتیلے ہیں اور ہم نے دولت و جائیداد کے لالچ میں ایک سوتیلے کو قتل کرایا ہے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ میں ابھی انٹیلیجنس کے افسران سے ملتا ہوں، تم فکر نہ کرو، میں بیٹے کو واپس لے آؤں گا۔ رئیس احمد نے فون بند کر دیا۔ وہ بری طرح الجھ گیا تھا۔ گھر میں صف ماتم بچھی ہوئی تھی۔ اس کے ایک بیٹے کو قتل کیا گیا تھا اور دوسرے بیٹے کو شبے کی بنیاد پر حوالات میں پہنچایا گیا تھا۔ یہ صدمات کچھ کم نہیں تھے، اب 25 برسوں سے چھپایا ہوا راز بھی سب کے سامنے کھلنے والا تھا۔ آئندہ بیگم بانو سے سوتیلوں کے خلاف زبردست جنگ چھڑنے والی تھی۔ وہ پولیس کمشنر اور ڈپٹی کمشنر وغیرہ سے رابطے کرنے لگا۔ ایسے افسروں اور سرکاری عہدے داروں سے اس کے گہرے مراسم ہوتے تھے۔ انہوں نے اسے یقین دلایا کہ حوالات میں اس کے بیٹے کو ٹارچر نہیں کیا جائے گا، قانونی تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ آپ کل صبح کورٹ سے بیٹے کی ضمانت حاصل کر لیں، ہم بھی سفارش کر دیں گے۔ رئیس احمد نے اپنے وکیل کو فون پر کہا کہ صبح عدالت کا دروازہ کھلتے ہی وہ وہاں پہنچ کر اس کے بیٹے عمران احمد کی رہائی کے لیے اجازت نامہ حاصل کر لے۔ ضمانت کے طور پر بڑی سے بڑی رقم دی جا سکتی ہے۔ وکیل نے کہا، آپ کا تو ایک ہی بیٹا امیر احمد ہے، کیا دوسرا کوئی عمران احمد بھی ہے؟ چونکہ وہ وکیل تھا، اسے سارے حالات کا علم ہونا چاہیے تھا، اس لیے رئیس احمد نے اسے مختصر طور پر بتایا کہ اس نے رازداری سے دوسری شادی کی تھی۔ اس بیوی سے اس کا ایک بیٹا عمران احمد ہے، اس کی بیوی بیگم بانو سے اس کا بیٹا امیر احمد تھا۔ اسے پچھلی رات کسی نے قتل کر دیا ہے اور اس کے قتل کا الزام اس کے دوسرے بیٹے عمران احمد پر آ رہا ہے۔ رئیس احمد کار ڈرائیو کرتا رہا اور فون پر وکیل کو یہ باتیں سمجھاتا رہا۔ پھر وہ انٹیلیجنس والوں کے دفتر پہنچ گیا۔ صبح ہو رہی تھی۔ سرفراز خان نے اس کے بیٹے عمران کو آہنی سلاخوں کے پیچھے بند کر دیا تھا، اسے وارننگ دے رہا تھا کہ وہ قتل کے اس سلسلے میں سچ نہیں اگلے گا تو اسے بری طرح سے ٹارچر کیا جائے گا۔ رئیس احمد نے وہاں آ کر کہا، مسٹر سرفراز، آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ عمران احمد کو گرفتار کرنے سے پہلے آپ کو ہمارے اسٹیٹس کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ جی ہاں، میں نے خیال رکھا ہے،
اسی لیے ابھی تک آپ کے بیٹے کو ہاتھ نہیں لگایا۔ آپ تو بہت پہنچے ہوئے ہیں، اوپر سے فون آ رہے ہیں کہ آپ کے بیٹے سے نرم رویہ اختیار کیا جائے، قانونی تقاضے پورے کیے جائیں۔ میں یہی کر رہا ہوں۔ اچھا ہوا آپ آ گئے، آپ سے بھی کچھ سوالات ہو جائیں۔ آپ نے پہلی شادی سرینا سے کی تھی یا بیگم بانو سے؟ پہلی شادی سرینا سے کی تھی۔ یہ میرے گھریلو ذاتی معاملات ہیں، اس سلسلے میں سوالات نہ کریں، میں جواب نہیں دوں گا۔ جواب اس لیے دینا چاہیے کہ ایک بیٹا قتل ہو چکا ہے اور دوسرے بیٹے پر یقین کی حد تک شبہ ہے کہ کسی نے سوتیلے بھائی کو قتل کیا ہے۔ آپ جواب نہیں دیں گے تو عمران کے خلاف شبہ اور مضبوط ہوتا جائے گا۔ ایسے وقت آپ کو غصے سے نہیں، عقل سے کام لینا چاہیے۔ وہ نرم پڑ گیا۔ دوسرے بیٹے کو بچانے کے لیے وہ سرفراز کے قدموں میں بھی جھک سکتا تھا۔ اس نے کہا، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ مسٹر رئیس احمد، جب بھائیوں اور بہنوں کو یہ یقین ہو جائے کہ والدین نے دولت اور جائیداد کی تقسیم انصاف سے کی ہے، سب کو ان کا جائز حصہ ملے گا، تو پھر ان بھائیوں اور بہنوں میں کسی طرح کی عداوت نہیں رہتی۔ عمران احمد سوتیلا ہے، اسے بیگم بانو کی دولت اور جائیداد سے پھوٹی کوڑی نہیں ملنے والی تھی۔ صرف آپ کے ذریعے اسے چوری چھپے جو کچھ مل رہا ہے، اور آپ ایک بیٹے کے مقابلے میں دوسرے بیٹے کو کچھ دے کر، تھوڑا سا دے کر نہ تو مطمئن کر سکتے ہیں اور نہ اسے ذہنی طور پر نارمل رکھ سکتے ہیں۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرا یہ بیٹا عمران ایب نارمل ہے؟ اس نے حسد اور جلن میں اور دولت کے لالچ میں میرے دوسرے بیٹے کو قتل کیا ہے۔ میں اور بہت کچھ کہہ سکتا ہوں۔ شبہ کرنا ہمارا کام ہے، جتنے بھی شبہات ہیں ان کی تصدیق کرنا میرا فرض ہے۔ رئیس احمد کے موبائل کا بزر بولنے لگا۔ اس نے اسے آن کر کے کان سے لگایا تو دوسری طرف سے اطلاع ملی کہ مقتول بیٹے کی لاش پوسٹ مارٹم سے ہاسپٹل سے واپس آ گئی ہے۔ اس نے کہا، میں ابھی آ رہا ہوں، تدفین کے انتظامات کرو، میں پہنچ رہا ہوں۔ اس نے فون بند کر کے سرفراز سے کہا، میرا ایک بیٹا یہاں کسٹڈی میں ہے، دوسرے بیٹے کی لاش کا پوسٹ مارٹم ہو چکا ہے، اسے اسپتال سے واپس لایا گیا ہے، اس کی تدفین کی ساری ذمہ داریاں مجھے پوری کرنی ہیں۔ آپ ایک انسان ہیں، میری پریشانیوں کو سمجھیں، مجھ سے وعدہ کریں یہاں میرے بیٹے کو ٹارچر نہیں کریں گے۔ میں جلد ہی تدفین سے فارغ ہو کر یہاں آؤں گا، پلیز میرے بڑھاپے کا خیال کریں۔ سرفراز نے اس کے شانے کو تھپک کر کہا، میں ظالم نہیں ہوں، خواہ آپ کے بیٹے پر ظلم نہیں کروں گا، آپ اطمینان سے جائیں، یہاں آپ کے بیٹے کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ سرفراز نے ان باپ بیٹے کو ملایا۔ وہ بیٹے کو گلے سے لگا کر تھپکتے ہوئے بولا، حوصلہ رکھو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، یہ تمہاری بدقسمتی ہے کہ سوتیلے کہلاتے ہو، اس لیے تم پر شبہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ نے چاہا تو تمہارے خلاف تمام شبہات غلط ثابت ہوں گے۔ وہ بیٹے کو تسلیاں دے کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد سرفراز نے کہا، قتل کی وجہ معلوم کرنے کے لیے میری تمام رات گزر گئی، شاید آج دن کو بھی سونا نصیب نہیں ہوگا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم رازدار بن جائیں؟ میں وعدہ کرتا ہوں، قسم کھا کر کہتا ہوں کہ سچ بولو گے، مجھے اپنا رازدار بناؤ گے تو میں تمہارے جرم کی ایسی پردہ پوشی کروں گا کہ پھر کبھی کوئی تم پر شبہ نہیں کرے گا۔ عمران نے کہا، سرفراز صاحب، آپ یقین کریں یا نہ کریں، میں نے زندگی میں کبھی قانون کے خلاف کوئی کام نہیں کیا ہے۔ ممی نے مجھے تعلیم دلائی ہے، ایک ذمہ دار ماں کی طرح میری تربیت کی ہے۔ میں اس ماں کی قسم کھا کر کہتا ہوں، امیر احمد کو قتل کرنا تو دور کی بات ہے، میں نے اس سوتیلے بھائی کو دور سے بھی نہیں دیکھا ہے۔ میں 2 ہفتے پہلے اس شہر میں آیا ہوں، میں نے اپنے ڈیڈی کی دوسری فیملی کے کسی فرد کو بھی نہیں دیکھا ہے۔ ہم ہمیشہ سے فیصل آباد میں رہے ہیں، یہاں جب بھی کاروبار کے سلسلے میں آتا ہوں تو ڈیڈی سے بھی نہیں ملتا۔ انہوں نے سختی سے منع کیا تھا کہ میں اس شہر میں آ کر کبھی ان سے ملاقات نہ کروں۔ اس بار میں مستقل طور پر کاروبار کرنے کے لیے 2 ہفتے پہلے یہاں آیا ہوں۔ آپ انکوائری کریں گے تو میرا یہ بیان درست ثابت ہوگا۔
وہ اس کی باتیں سن رہا تھا اور اسے ٹٹولتی ہوئی گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا تجربہ اور اس کی قیافہ شناسی کہہ رہی تھی کہ وہ ایک پرامن شہری زندگی گزارنے والا جوان ہے۔ اس میں چھوٹا سا بھی جرم کرنے کی بھی صلاحیت نہیں ہے۔ اس کے باوجود یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ معصومیت سے زندگی گزارنے والے بھی بعض اوقات جذباتی لمحات میں مشتعل ہو کر کسی سنگین جرم کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ آئندہ تفتیش اور تحقیق کے دوران میں حقیقت کھلتی رہے گی۔ تھوڑی دیر بعد اس کا ماتحت ایک ماڈرن اور اسمارٹ لڑکی کے ساتھ آیا۔ اس سے بولا، سر یہی روبی دلشاد ہے۔ اس نے کہا، بیٹھو، تم نے کل رات امیر احمد سے فون پر گفتگو کی تھی، اس سے تمہارے تعلقات کی نوعیت کیا ہے؟ ابھی آپ کے آدمی نے یہ افسوسناک خبر سنائی ہے کہ امیر احمد کو قتل کر دیا گیا ہے۔ میں بیان نہیں کر سکتی کہ میرا دل کتنا دکھ رہا ہے۔ وہ عام نوجوانوں سے بالکل مختلف تھا، کسی سے فلرٹ نہیں کرتا تھا۔ میں اس کے دل میں جگہ بنانا چاہتی تھی، ہر رات اسے فون پر چھیڑتی رہتی تھی۔ میرا کل تک کا آخری تجربہ یہی ہے کہ وہ لڑکیوں کے حسن سے اور ان کی اداؤں سے متاثر نہیں ہوتا تھا۔ میں اس کا دل جیتنے میں ناکام ہی تھی۔ اس نوجوان کی موت پر جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے۔ بائی دا وے، آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ تم اس کے دوستوں کے بارے میں کیا جانتی ہو؟ شاید اس کا کوئی خاص دوست نہیں تھا۔ وہ تعلیم حاصل کرنے میں اور باپ کے کاروبار میں اس قدر مصروف رہتا تھا کہ اسے کہیں سے دوستی کی یا کسی لڑکی سے محبت کرنے کی فرصت نہیں ملتی تھی۔ تمہارا کیا خیال ہے، اسے کس نے قتل کیا ہوگا؟ قاتل جو بھی ہے، اس کا دشمن ضرور ہوگا۔ کیا اس نے کسی کو دشمن بنا لیا تھا؟ میں اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی ہوں۔ ہو سکتا ہے کاروباری معاملات میں کوئی اس کا دشمن بن گیا ہو۔ وہ روبی کو سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس لڑکی سے اہم معلومات حاصل نہیں ہو سکتی تھیں۔ اس نے چند اور سوالات کیے، پھر اسے جانے کی اجازت دے دی۔ دن کے 11 بجے رئیس احمد کے وکیل نے کورٹ سے حاصل کیا ہوا ضمانت نامہ پیش کیا۔ سرفراز نے عمران کو اس تاکید کے ساتھ رہا کیا کہ وہ یہ شہر چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ دوپہر کو ظہر کی نماز کے بعد امیر احمد کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ رئیس کی کوٹھی تعزیت کرنے والے رشتہ داروں اور کاروبار سے تعلق رکھنے والے اہم افراد سے بھری ہوئی تھی۔ ان میں سے ایک رشتہ دار ایسا تھا جو امیر احمد کی ہلاکت پر تھاڑے مار مار کر رو رہا تھا، کبھی سینہ پیٹ رہا تھا اور کبھی دیواروں سے سر ٹکرا رہا تھا۔ لوگوں نے اسے پکڑ کر قابو میں کیا تھا۔ اسے سمجھا رہے تھے کہ اپنے عزیزوں کی موت پر اتنی شدت سے رونا نہیں چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ اس رشتہ دار کا نام یار محمد تھا۔ وہ بہت دور کے رشتے سے بیگم بانو کا کزن لگتا تھا۔ اس کے چچا کا بیٹا تھا۔ بیگم بانو کی ایک مل میں سپروائزر تھا۔ شہلا امیر احمد اور سدرا کے لیے کبھی کبھی قیمتی تحفے لایا کرتا تھا۔ وہ تینوں بچپن ہی سے یار محمد کی محبت اور اپنائیت کو دیکھنے آئے تھے۔ اسے اب بھی بہت چاہتے تھے۔ بیگم بانو بھی اس کی آمد پر خوش ہوتی تھیں، اس کی خاطر و مدارات کرتی تھیں۔ وہ بچوں کے لیے تحفے لایا کرتا تھا۔ بیگم بانو بھی جواباً اسے قیمتی تحفے دیا کرتی تھیں اور کہتی تھیں کہ بیگم بانو حساب برابر رکھتی ہے۔ بیگم بانو کی طبیعت سنبھل گئی تھی۔ جوان بیٹی کی موت کا صدمہ کبھی کم نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اسے صبر کرنا تھا۔ اس نے یار محمد سے کہا، آج میں بری طرح لٹ گئی ہوں، پتہ کرو کس نے ہمارے بیٹے سے دشمنی کی ہے۔ آخر وہ اسے قتل کر کے کیا حاصل کرنا چاہتا تھا، اور جو وہ چاہتا تھا کیا وہ اسے مل چکا ہے؟ یار محمد نے کہا، تمہاری طرح میں بھی صدمے سے چور ہوں، لیکن میرے اندر یہی سوال شور مچا رہا ہے کہ کس بدبخت نے اسے قتل کیا ہے۔ ایک بار اس کا پتہ چل جائے میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔
पता चलाने से पता चलेगा कि किसने हमसे दुश्मनी की है। यहाँ बैठे रहोगे तो सिर्फ बातें ही बनाते रहोगे। जाकर मालूम करो कि पुलिस वाले क्या कर रहे हैं। पता नहीं ये रईस अहमद कहाँ चले गए हैं। यार मोहम्मद ने कहा। 10 बजे इनका वकील आया था। कोर्ट से किसी का जमानतनामा लेकर आया था। रईस जमाली ने इससे कहा कि वो सरफराज के पास जाकर जमानतनामा पेश करें और इमरान नामी किसी जवान को रिहा कराएं। वो सोचते हुए बोली, ताज्जुब है, यहाँ अपना बेटा हमेशा के लिए जुदा हो गया है और वो दूसरों की ज़मानत करते फिर रहे हैं। आखिर वो इमरान अहमद कौन है? ये तो रईस भाई बता सकते हैं, या फिर इस इंटेलिजेंस के अफसर सरफराज को मालूम होगा। वैसे है कोई अहम मामला? इस कदर सदमा से टूटने के बावजूद कोर्ट के ज़रिए किसी इमरान की ज़मानत करा रहे हैं। बेटे की तदफीन के बाद कब्रिस्तान से ही सीधे कहीं चले गए थे। बेगम बानो की समझ में नहीं आ रहा था कि घर में मातम हो रहा है और वो न जाने कहाँ दौड़ते भागते फिर रहे हैं। इसने इंटेलिजेंस के दफ्तर में फ़ोन करके कहा, मैं मिस्टर सरफराज खान से बात करना चाहती हूँ। वो मेरे बेटे के मर्डर केस के इंचार्ज हैं। उसे सरफराज का मोबाइल फ़ोन नंबर बताया गया। उसने मोबाइल पर रब्ता किया। सरफराज पिछली रात का जागा हुआ था। दूसरे दिन 12 बजे सोने का मौका मिला था। मोबाइल फ़ोन के बज़र ने बार बार शोर मचाकर इसे जगा दिया। इसने इसे ऑन करके बेजारी से पूछा, हेलो, कौन है? मैं बेगम रईस अहमद बोल रही हूँ। क्या आप बहुत मसरूफ़ हैं? पिछली रात से मैं आपके मकतूल बेटे के सिलसिले में मसरूफ़ रहा हूँ। अभी 12 बजे मेरी आंख लगी थी कि आपने मुझे जगा दिया। मुझे अफसोस है, मैंने नींद में मुदाखलत की है। आप सिर्फ एक बात का जवाब दे दें, फिर मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगी। आज रईस अहमद ने कोर्ट के ज़रिए किस नौजवान की ज़मानत पर रिहाई कराई है? मैडम, इस नौजवान का नाम इमरान अहमद है और वो आपका सौतेला बेटा है। मकतूल अमीर अहमद का सौतेला भाई है। वो तकरीबन चीख कर बोली, क्या? मेरा सौतेला बेटा? ये आप क्या कह रहे हैं? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मेरी कोई सौकन भी है? जी हाँ, मिस्टर रईस अहमद ने आपसे पहले सरीना नामी एक खातून से शादी की थी। इस खातून से इनका ये बेटा इमरान है। चूँकि वो मकतूल अमीर अहमद का सौतेला भाई है, इसलिए मैंने शुबे में इसे गिरफ़्तार किया था। आपने ठीक किया था। मैडम, कत्ल की कोई छोटी बड़ी वजह होती है और ये सौतेलापन, हसद, रकाबत और दौलत का लालच ऐसी वजूहात हैं कि शुबा किसी सौतेले पर ही होता है। मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ। मेरे बेटे का कातिल मिल गया है। मैं देखूंगी कि रईस मियाँ इसे किस तरह सज़ा से बचाएंगे। इसने फ़ोन बंद कर दिया।